بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہباز شریف نے ایران کا دورہ کیا۔ 26 مئی کو شہباز شریف کی مسعود پزشکیان کے ساتھ گفتگو۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ایران ہمارا دوسرا گھر ہے اور ہم ایران کے مشکور ہیں کہ اس نے بھائی پہ احسان کرتے ہوئے جو ہمارا بہت اچھا استقبال کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ تجارت اور دوسری سرگرمیاں پاکستان کی اور ایران کی شروع ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ تاریخی تعلقات ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی ایران کے ساتھ سرحدیں ملی ہوئی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان تعلقات کو مزید بڑھایا جائے اور ان تعلقات میں مزید نکھار پیدا کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میاں محمد نواز شریف نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں مشکور ہوں مسعود پزشکیان کا کہ چند روز قبل پاک بھارت کشیدگی میں انہوں نے مجھے کال کی اور کال کر کے اور مجھے سراہا، اور میں اس بات پہ بہت خوش ہوا کہ ان کے دل میں پاکستان کے لوگوں کے لیے محبت ہے اور پیار ہے، اور واقعاً پاکستان اور ایران آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان کے نتیجے میں آگے سے مسعود پزشکیان نے جواب دیا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان ایران کی جانب سے پرامن رہے، کبھی بھی پاکستان کو ایران کی جانب سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور پاکستان کے اوپر کوئی بھی حملہ ایران کی سرزمین سے نہیں کیا جائے گا۔ ان کے ساتھ ساتھ مسعود پزشکیان نے ایک اور اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے جو کہ ایک اسلامی ملک ہے، جس کے ساتھ ہمارے بہت ہی گہرے اور بہت ہی پرانے تعلقات ہیں، کہ پاکستان نے ہماری جب عراق کے ساتھ جنگ تھی اس وقت بھی ہمارا ساتھ دیا، تب سے لے کے اب تک ہمارے ایران کے ساتھ بہت اچھے اور بین المللی تعلقات ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے اقتصادی، فرہنگی اور بین المللی روابط وجود رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ میاں شہباز شریف نے آیت اللہ العظمیٰ علی خامنہئی صاحب سے بھی ملاقات کی، اور آقا خامنہئی کی رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی نے کہا کہ آج شام پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے وفد سے ملاقات میں عالم اسلام میں پاکستان کے خاص مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غزہ میں صہیونی حکومت کی جرائم کو روکنے کے لیے ایران اور پاکستان کے مشترکہ اور مؤثر اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ اس کے علاوہ رہبر انقلاب کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے خاتمے پر اطمینان کا اظہار کیا اور دونوں ممالک کے اختلاف کے حل کی امید ظاہر کی۔ انہوں نے گزشتہ برسوں کے دوران فلسطین کے معاملے پر پاکستان کے بہت اچھے اور مضبوط موقف کا ذکر کیا اور فرمایا جبکہ اسلامی ممالک کے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی ہمیشہ ترغیبات رہی ہیں، لیکن پاکستان کبھی ان ترغیبات سے متاثر نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ آیت اللہ خامنہئی کا کہنا تھا کہ موجودہ دنیا میں مزید طاقت حاصل کرنے کے لیے اسلامی امت کے بے پناہ صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہوئے مزید فرمایا، ایسے حالات میں جب دنیا میں جنگ پسندوں کے پاس اختلاف اور جنگ پیدا کرنے کے بہت سے محرکات ہیں، صرف ایک چیز جو اسلامی امت کی سلامتی کو یقینی بنا سکتی ہے وہ اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد اور ان ممالک کے درمیان تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے فلسطین کے مسئلے کو عالم اسلام کا اولین مسئلہ قرار دیا اور غزہ کی المناک صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، غزہ کی صورتحال اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ یورپ اور امریکہ کے عام لوگ مظاہرہ کر کے اپنی حکومتوں سے احتجاج کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے انہی حالات میں بعض اسلامی کنٹریز صہیونی حکومت کے ساتھ کھڑی ہیں۔ رہبر انقلاب اس بات پر زور دیا کہ ایران اور پاکستان ایک دوسرے کے تعاون سے عالم اسلام میں مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں اور فلسطین کے معاملے کو اس غلط راستے سے ہٹا سکتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، ہم عالم اسلام کے مستقبل کے بارے میں پر امید ہیں اور بہت سے واقعات ہماری خوش فہمی کی تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت آیت اللہ خامنہئی کا کہنا تھا، دونوں ممالک ایران اور پاکستان کے تعلقات کو ہمیشہ گرم اور برادرانہ قرار دیا اور جنگ تحمیلی ایران و عراق کے درمیان پاکستان کے اچھے موقف اور برادرانہ تعلقات کی اہم مثال پیش کی۔ دونوں ممالک کے مختلف شعبوں میں موجود تعاون کو توقع سے کم قرار دیا اور مزید فرمایا، دونوں ممالک بہت سے شعبوں میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں اور امید یہ ہے دورہ خاص طور پر اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی شعبوں میں تمام جہتوں میں تعلقات کو وسعت دینے میں مدد کرے گا۔
رہبر انقلاب نے تو تنظیم کو مزید فعال بنانے کی ایران اور پاکستان کے درمیان تعاون کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اس ملاقات میں صدر مملکت بھی موجود تھے۔ شہباز شریف نے رہبر انقلاب سے ملاقات پہ بے حد خوشی کا اظہار کیا اور پاکستان اور بھارت کے درمیان پیدا ہونے والے بحران کو ختم کرنے میں ایران کے مثبت کردار کی تعریف کی۔ انہوں نے حالیہ جھڑپوں سے متعلق پیش رفت بیان کرنے کے بعد غزہ کے معاملے کا ذکر کیا اور فرمایا بدقسمتی سے عالمی برادری غزہ کے سانحے کو ختم کرنے کے لیے کوئی مؤثر اقدام نہیں کر رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے تہران میں اپنی اچھی اور تعمیری بات چیت کا بھی ذکر کیا اور امید ظاہر کی کہ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید وسعت دینے کی بنیاد فراہم کرے گا۔ اب جب کہ آپ نے یہ ساری بات کو سن لیا ہے تو اس بات سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان الحمدللہ اب مزید ترقی کی راہ پہ گامزن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے چین کے ساتھ روابط اچھے ہیں، اور ایران نے بھی اب اس بات کا پاکستان کو یقین دلوایا ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی بھی کہیں سے بھی ایران کی زمین استعمال نہیں کر سکتا۔ پاکستان کو ہمیشہ ایران کی جانب سے امن ملے گا۔ اور آج کی اسی ویڈیو کے ساتھ والسلام۔